بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ پی ایم ایل این اپنی سازشوں سے باز نہ آئی۔ ابھی آپ دیکھیے کہ لاہور میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشنز ہوئے اور وہی آسن بھوم کا وہ ٹولہ جو کہ صرف اور صرف پی ایم ایل این کی خدمت گزاری اور ان کی چاکری کر رہا تھا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ آج الیکشن ہوئے اور پی ایم ایل این کی وکلا برانچ کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے وہ اتنے مارجن اور اتنی بری طرح ہارے کہ آدمی سوائے اس کے کہ عبرت پکڑے اس سے اور کوئی چیز نہیں۔ اور یہ وکلا وہ ہیں جو ہر جائز ناجائز کام میں پی ایم ایل این کی خدمت کرتے رہے۔ میاں نواز شریف لندن بیٹھا، لیکن یہاں پہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا صدر آسن بھوم جو کہ یہ یہاں پہ نون لیگ کی خدمت گزاری کر رہا تھا، وہ ان کے بہاف پہ پٹیشنیں کرتا رہا۔ اس کا کام تو یہ نہیں ہے، لیکن کیا کریں، انہی لوگوں کی وجہ سے ہماری عدالتیں برباد ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنے معاملات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے چیمبرز کے لوگ، اپنے وفاداری کے لوگ، ان کو ججز پروموٹ کروایا اور آج ہماری عدالتوں کا حال بہت پتلا ہے، بہت خراب حال ہے۔ عام آدمی کا کانفیڈنس نہیں ہے اپنی عدالتوں پہ، اور ویسے بھی ہمارے کام کچھ ایسے ہی ہیں۔ اب یہ جو الیکشن ہوئے ہیں، اس کا ایک طرف تو یہ واضح ہوا کہ آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ گیا پی ایم ایل این کو، لیکن دوسری طرف اس کا نقصان بھی ہوا۔ نقصان یہ کہ یہ گروپ جو بڑا سٹرونگ تھا، آج پی ٹی آئی کے گروپ سے شکست کھا گیا، اور وہ خوف جو الیکشن کا موجود تھا پی ڈی ایم گورنمنٹ پہ، جس کی وجہ سے وہ پنجاب اور دوسری صوبائی اسمبلیوں کے اجلاس نہیں کروا رہے، ان کے الیکشن نہیں کروا رہے تھے، آج اس خوف میں 100% اور اضافہ ہو گیا۔ جب ان کا وکلا کا ونگ جو ہے وہ ہارا ہے بری طرح، بہت بری طرح، تو اب یقین کی حد تک ان کے اندر یہ بات ان کو باور ہو جائے گی کہ اس الیکشن میں سوائے شکست کے ان کے مقدر میں اور کچھ نہیں ہے، جب بھی الیکشن کرا لیں۔ چنانچہ سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں مزید کھینچا تانی شروع ہو جائے گی، اور یہ کھینچا تانی ہمارے ملک کے لیے، ہمارے مفاد میں قطعاً نہیں ہوگی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ جو لوگ الزام تراشی کرتے ہیں کہ فلاں جج وہ اس کا جھکاؤ اس طرف ہے، فلاں جج، کیا دوسرے ججوں کے جھکاؤ اور طرف نہیں ہے؟ بدقسمتی کہ یہاں پہ ججز کے جھکاؤ کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں، لیکن کیا کریں، ہماری سب سے بڑی عدالتیں تو یہی ہیں، ہم نے ادھر ہی جانا ہے۔ چنانچہ ہمیں ان کے فیصلے اور ان کے بتائے ہوئے راستے ہمیں قبول کرنے ہوں گے، اس پہ اعتراضات اٹھانے سے کام نہیں بنے گا۔ میں نے اپنے طور پہ تمام ججز کا موقع، ان کی عزت کرتا ہوں، ان کا احترام اس لیے کہ وہ ان کا جھکاؤ ہے یا نہیں ہے، یہ مجھے پتہ ہے کہ میری طرح وہ بھی اپنے اللہ تعالیٰ کو جواب دے۔ سو میں کسی کے ضمیر پہ کیوں شک کروں؟ وہ اپنے ضمیر کے مطابق اگر فیصلے کرے گا تو اللہ کے سامنے سرخرو ہوگا، ورنہ تو نہیں ہوگا۔ سو ججز کے لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، لیکن کریں کیا؟ پی ایم ایل این کی ایک تاریخ ہے۔ اب دیکھیے کہ ابھی کی بات، نواز شریف صاحب کو باہر جانا ہے جناب، وہ 50 روپے کے ایک اسٹامپ پیپر پہ عدالتیں پریشان پھر رہی تھیں ان کو باہر بھیجنے کے لیے۔ ایک شورٹی بانڈ، پی ٹی آئی کہتی رہی کہ ان سے 7 ارب روپے کا بانڈ لکھائیں، نہیں یہ نہیں آئیں گے واپس، لیکن وہ مہینے کی ایک ضمانت دے کے اور 50 روپے کے، اور وہ وہیں پڑا ہوا ہے عدالتوں میں، ان کے پاس پڑا ہوا یہ ایفیڈیوٹ اور شورٹی بانڈ۔
اور یہ آج جو پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں یہی تو گارنٹر تھے اس کے. کسی عدالت نے بلا کے نہیں پوچھا. آپ کہہ رہے ہیں جی کہ عدالت یا جج کو پی ٹی آئی سے ملا ہوا ہے. ایک بھی شخص نے کبھی کسی جج نے نہیں پوچھا اس پرائم منسٹر سے کہ تم نے گارنٹی دی تھی کہ ذرا تیرا بھائی. اور پھر وہ جج بھی موجود ہیں جو کہہ رہے تھے کہ جناب 48 گھنٹے ان کی زندگی کی ضمانت دیں میاں نواز شریف کی. یہ مریم جس کو ضمانت ملی اس لیے کہ جی ورنہ تو اس کا ضمانت کا کوئی حق نہیں تھا, سزا یافتہ تھی. ضمانت دی گئی کہ اس نے اپنے والد محترم کی تیمارداری کرنی ہے, وہ بیمار ہے. اور مریض انگلینڈ جا کے بیٹھ گیا, یہ تیمارداری کے آڑ میں ضمانت ہے, جیل دیکھی نہیں. بہت کچھ ان کی فیور میں ہوا. آج اگر آپ پرانا ریکارڈ دیکھ لیں تو جس طرح یہ ججوں کو ٹیلی فون کر کے لوگوں کے لیے سزائیں ڈکٹیٹ کیا کرتے تھے وہ کسی اور نے نہیں کی. چنانچہ اگر آج چودھری پرویز الہی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جناب ایف آئی اے تحقیق کرے, نہیں, یہ شروع ہونا چاہیے شہباز شریف سے. تحقیق اس کی ہو چکی. جن ججوں نے ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کی انہوں نے اپنا جرم سمجھتے ہوئے استعفے دے دیے. اگر نہیں سزا ملی کسی کو تو شہباز شریف. پھر عدالتیں کس کی فیور کر رہی ہیں؟ یہ وہ نقطے ہیں جو سمجھنے کے ہیں. عوام میں یہ اس طرح غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک غلط تاثر بن رہا ہے کہ غالباً واقعی پرویز الہی کی بات چیت سے پتہ نہیں کیا طوفان آ جائے گا. ایسا نہیں ہے. طوفان وہ تھے جن میں سے ہم گزر چکے ہیں, اور طوفان وہ ہیں جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آگے لے کے آئے گی. آج ہی کی خبر ہے کہ راجن پور میں الیکشن ہو رہا ہے. محسن لغاری ہے غالباً, جو کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. خبریں یہ ہے کہ ہر طرح کی دھاندلی, ہر طرح کا حربہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح الیکشن رگ کر کے تو شخص کو ہرایا جائے. لیکن آج جب اندازہ ہوا کہ باوجود رگنگ کے ہرایا نہیں جا سکتا کیونکہ لوگوں کا ریئیکشن, لوگوں کی سوچ نظر آ رہی ہے, تو پھر ہائی کورٹ میں ایک رٹ دائر کر دی کہ جناب یہ الیکشن جو ہے اس کو روکا جائے, پوسٹ پون کیا جائے, جو ریجیکٹ ہو گئی. تو الیکشن سے بچنا, ہار سے بچنا, یہ ایک غیر فطری عمل ہے جو کہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جہاں وائلیشن ہے لوگوں کے حقوق کی بھی اور پاکستان کے آئین کی. تو بالآخر الیکشن کرانے ہوں گے, اس سے بچا نہیں جا سکتا. تو میں توقع یہ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ ان کے پریشر میں نہیں آئے گا. مجھے ڈر ہے کہ یہ کوئی بڑی سازش نہ کریں, سپریم کورٹ کے اوپر کوئی حملہ شملہ نہ کر دیں. لیکن آج عوام سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں, ان کو کھڑا ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے ساتھ, اور ہر طرح کی سازشوں کو ناکام بنانا چاہیے. وہ بے شک اندرونی ہو, جو اندرونی ڈویژن کی وجہ سے ہیں, یا باہر سے کوئی ایسی سازش کے حملہ کر کے دباؤ لا کے تو اپنی مرضی کا فیصلہ کرایا جائے. آج ساری نظریں سپریم کورٹ کی طرف ہیں, جہاں ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ آئین پاکستان کی رکھوالی کریں گے اور عوام, پاکستان کے عوام کے حقوق کی رکھوالی کریں گے, اور یہ الیکشن 90 دن کے اندر اندر ہوں گے. یہی وہ چیز ہے جو اس وقت ان کی عزت کو, یعنی سپریم کورٹ کے وقار کو بحال کرے گی, اور یہی وہ چیز ہے جو عوام کے اعتماد کو واپس ری انفورس کرے گی ہماری عدالتوں کے اوپر. اور ان اینی کیس عوام خوش ہوں گے اس لیے کہ ان کو ان کے نمائندے ملیں گے جو کہ اسمبلیوں میں ان کی نمائندگی کر رہے ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.